9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات سے فرار کیوں؟ آخر کیا پردہ داری ہے؟ 9 مئی کو پیش آنے والے جلاؤ گھیراؤ، آتش زدگی اور توڑ پھوڑ جیسے افسوسناک واقعات بلا شبہ بے حد قابل مذمت ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے غیر قانونی اغوا کے بعد تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ہمیشہ کی طرح اپنے کارکنان کو پرامن احتجاج کی تاکید، لیکن ان 3 دنوں میں میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ، انٹرنیٹ کی بندش اور سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد ریاستی فسطائیت کے بدترین مظاہرے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ پہلا سوال، جب لاہور ہائی کورٹ چیئرمین تحریک انصاف کو ہر کیس میں عبوری ضمانت دے چکی تھی تو انتہائی عجلت میں القادر ٹرسٹ کیس کے وارنٹ گرفتاری کس نے اور کیوں جاری کیے؟ دوسرا سوال، اگر ایک لمحے کو یہ مان بھی لیا جائے کہ وارنٹ کا اجرا جائز تھا تو گرفتاری کا عمل قانوناً پولیس کے ہاتھوں مکمل ہونا چاہیے، پھر اس گرفتاری کی تکمیل کے لیے نیم فوجی دستے کا سہارا کیوں لیا گیا، وہ بھی ایسے منظرنامے میں جبکہ عمران خان اپنے قانونی حق کا استعمال کرتے ہوئے خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں خفیہ ادارے کے افسر کو صاف الفاظ میں نامزد کر چکے تھے۔ نیم فوجی دستے اپنے ادارے کی تنظیمی ساخت اور عملی اقدام میں احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ عمران خان کے دن دہاڑے اغوا کے لیے جمع ہونا ممکن ہی نہیں جب تک ان کی کمان سے ایسے احکامات جاری نہ ہوئے۔ ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون تھا جس نے اس آپریشن کا حکم دیا؟ کیا یہ تحریک انصاف کے کارکنان کو عمدن اشتعال دلانے اور فوج کے مقابل لا کھڑا کرنے کی سازش تھی؟ تیسرا سوال، کیا املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام کا اطلاق ان رینجرز اہلکاروں پر بھی ہوتا ہے جنہوں نے ہائی کورٹ کی عمارت کے شیشے توڑے؟ کیا ان پر بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ کیا سابق وزیر اعظم کے سر پر ڈنڈے برسانے اور ان کے گارڈ سمیت موقع پر موجود دیگر افراد کو بلا اشتعال زخمی کرنے کے جرم میں کارروائی کی جائے گی؟ چوتھا سوال، فورٹ کمانڈر ہاؤس سمیت کینٹ میں موجود حساس ترین مقامات پر جہاں سیکیورٹی کی کئی تہوں کے باعث عام دنوں میں بھی چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہاں کیسے ممکن ہے کہ کوئی فوجی اہلکار موجود نہ ہو؟ اگر نہیں تھا تو کس کی ہدایات پر؟ اس بات کی تحقیقات بھی لازم ہے کہ مظاہرین کی پیش قدمی کے ساتھ ہی پولیس منظر عام سے اس کے احکامات پر غائب ہوتی گئی۔ پانچواں سوال، فوجی ٹرک انہی پرامن مظاہرین کے سامنے سول لباس میں اہلکار اتارتے رہے۔ مقام حیرت ہے کہ کسی شخص نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا، مگر ان افراد کے مظاہرین میں شامل ہوتے ہی آتش زدگی شروع ہو گئی۔ خود آگ لگائی ہوئی گاڑی کو، اب یہ الزام لگے گا کہ یہ تحریک انصاف کی کارکنان کی ہے، یہ خود یہ پولیس نے خود کیا ہے اور کارکنان بہت پیچھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوک میں۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ جن مظاہرین کے جھرمٹ میں فوجی ٹرک کو خراش تک نہ آئی، اس ہجوم نے در اندازی اور املاک کو نظر آتش کیسے کر دیا؟ یہ کون لوگ تھے جنہیں باقاعدہ فوجی ٹرکوں سے اتار کر مظاہرین میں شامل کیا گیا؟ اس بات کی تحقیقات بے حد اہم ہے کہ ان افراد کو لانچ کرنے کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ چھٹا سوال، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام امن و امان کی صورتحال یقینی بنانا ہے، لیکن لاتعداد ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سادہ لباس افراد توڑ پھوڑ کر رہے ہیں جبکہ پولیس اہلکار پرسکون انداز میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ تحریک انصاف کو شرپسند ثابت کرنے کے لیے جو آگ ایک منظم سازش کے تحت بھڑکائی جا رہی ہے اسے بجھانے کی کوشش نہ کی جائے؟ اگر ہاں تو یہ ہدایات کس کی طرف سے آئیں؟ ساتواں سوال، اگر مظاہرین پرتشدد تھے تو کیسے ممکن ہے کہ کسی اہلکار کے جاں بحق یہ زخمی ہونے کی نہ کوئی فوٹیج ہے نہ کوئی خبر سامنے آئی، جبکہ اس کے برعکس پولیس کی وردی میں اور سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں کی اندھا دھند فائرنگ سے مختلف ذرائع کے مطابق 16 سے 25 افراد شہید جبکہ 700 زخمی ہو گئے۔ آٹھواں سوال، کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل اور بیشتر صحافی ان مظاہرین کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیا املاک کی توقیر انسانی جانوں کی حرمت سے بڑھ کر ہے؟ نواں سوال، کسی بھی قسم کی تحقیقات اور شواہد کی جانچ سے قبل ISPR کے اعلامیے میں سارا الزام تحریک انصاف پر ڈالنے کی کوشش کیوں کی گئی؟
اپنی 27 سالہ تاریخ میں پرامن ترین جد و جہد کرنے والی جماعت پر الزامات کی بوچھاڑ کس کے ایما پر کی گئی، اور سب سے بڑھ کر 2019 میں اپنی مدت مکمل کر لینے والی فوجی عدالتوں کی بحالی کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ عوام سوال کرتے ہیں کہ کیا مقدمے کا فریق مقدمے کا قاضی بھی بن سکتا ہے؟ 10واں سوال، واقعات کی کڑی سے کڑی ملائی جائے تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس تمام واقعے کے پس پردہ وہ لندن پلان تو نہیں جس کے بارے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان متعدد بار اپنے خدشات ظاہر کر چکے ہیں۔ اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں لاتعداد سوالات ہیں، جبکہ اصل مسئلے سے دھیان ہٹانے کی کوششوں میں ملوث ریاستی مشینری کے پاس جواب ایک بھی نہیں۔ قوم ان تمام سوالوں کے جوابات چاہتی ہے، اور یہ جوابات آزاد اور شفاف تحقیقات کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ یاد رہے، شفاف انکوائری کی مخالفت اور تحقیقات میں رکھنا وہی ڈالے گا جو شریک جرم ہوگا۔